وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین اکرام، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آج کی نشست میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے ہاتھی کا واقعہ فیل۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے بارے میں ہم اور آپ پچھلی نشست میں جان چکے ہیں کہ ان کے زمانے میں زمزم کی کھدائی کا واقعہ ہوا تھا اور ان کے دادا عبد المطلب نے زمزم کی کھدائی کی تھی۔ ان کے دادا کے زمانے کا ایک واقعہ اور بھی کافی مشہور ہے، وہ واقعہ ہے واقعہ فیل، ہاتھی کا واقعہ ہے۔ یہ ہاتھی کا واقعہ کیا ہے، اس کا خلاصہ کیا ہے؟ پہلے ہم اور آپ وہ سورہ لے لیتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر مشہور سورہ ہے سورہ فیل۔ فیل مانے ہاتھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ جو واقعہ فیل ہے، ہاتھی والا واقعہ، یہ کافی مشہور ہے۔ ابرہہ یمن کے اندر ایک گورنر تھا جو نجاشی بادشاہ حبشہ کی طرف سے تھا، یمن کا گورنر جنرل تھا۔ جب دیکھا کہ عرب والے خانہ کعبہ بیت اللہ کا حج کرتے ہیں تو صنعاء کے اندر جو یمن کی راجدھانی ہے وہاں اس نے ایک کلیسا بنایا، گرجا گھر بنایا، اور اس نے کوشش کی عرب کے لوگ جس طریقے سے مکہ جاتے ہیں حج کرنے کے لیے اسی طریقے سے وہ لوگ یمن بھی چلے آئیں۔ جب اس کی خبر بنو کنانہ کے ایک آدمی کو ہوئی تو وہ رات کے وقت کلیسا کے اندر گیا، گرجا گھر کے اندر گیا اور گندگی پوت دی۔ ابرہہ کو پتہ چلا، جو گورنر تھا، تو بہت غصے میں آ گیا اور 60,000 کا لشکر لے کر خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے نکل پڑا۔ میں یہ واقعہ آپ کو بیان کر رہا ہوں، اور رحیق المختوم شیخ صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے، واقعہ فیل، صفحہ نمبر 79۔ ایک بڑا لشکر اس نے تیار کیا۔ لشکر میں کل 9 یا 13 ہاتھی تھے۔ کتنے؟ 9 یا 13 ہاتھی تھے۔ ابرہہ یمن سے چلا، لشکر کو لے کے چلا، پھر ایک جگہ پہنچا جس کو مغمس کہا جاتا ہے، وہاں اپنے فوجیوں کو ترتیب اس نے دی، ہاتھی کو تیار کر کے مکہ میں داخلے کے لیے چل پڑا۔ غور سے سنیے گا، جب مزدلفہ اور مینا کے درمیان وادی محصر میں پہنچا، جو لوگ حج کرنے گئے ہیں وہ دیکھے ہوں گے، وادی محصر میں پہنچا تو ہاتھی بیٹھ گیا، آگے جانے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے، کعبہ کی طرف بڑھنے کے لیے وہ اٹھا ہی نہیں۔ اس کا رخ جب دوسری طرف کیا جاتا تو ہاتھی اڑ جاتا، دوڑنے لگتا، چلنے لگتا، لیکن کعبہ کی طرف کیا جاتا تو بیٹھ جاتا۔ ابرہہ کو سوچنا چاہیے تھا کہ آخر ہاتھی کیوں بیٹھ رہا ہے، لیکن اب جب عقل ماری جاتی ہے تو کیا کیا جائے؟ جب گیدڑ کی موت کا وقت آتا تو جانتے ہیں آپ، کہاں؟ آبادی کی طرف بھاگتا، جنگل چھوڑ دیتا۔ تو جب موت آتی ہے تو آدمی وہاں چل کے جاتا ہے، وہی حالت ہوئی۔ لیکن وہ کعبہ کی طرف جانے کے لیے ہاتھی تیار ہی نہیں ہے، لیکن یہ ضد پر اڑا ہوا کیونکہ خانہ کعبہ کو توڑ دینا ہے، ڈھا دینا ہے۔ یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لگ بھگ 55 دن پہلے یا 50 دن پہلے کا واقعہ ہے، اور اس واقعہ کی وجہ سے بھی عرب کی دھاک اور قریش کے لوگوں کی دھاک دوسرے لوگوں پر بیٹھ گئی۔ اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اسی درمیان اللہ تعالیٰ نے چڑیوں کا ایک جھنڈ بھیج دیا۔ ہم اور آپ کیا بولتے ہیں؟ ابابیل۔ ارے بھائی، ابابیل عربی میں جھنڈ کو بولتے ہیں، ایک ساتھ چلتے ہیں نا، کئی چڑیاں ایک ساتھ چلتی ہیں، جھنڈ کو بولتے ہیں ابابیل، لیکن ہم نے چڑیے کا نام ہی ابابیل رکھ دیا ہے، تو یہ غلط ہے۔ جھنڈ، چڑیوں کا جھنڈ، اس چڑیے کا نام ہے ہی نہیں، لیکن ہم نے ابابیل کہہ دیا۔ اپنے کعبہ کی حفاظت ہمیں خود کرنی ہے، اپنے کعبہ کی حفاظت ہمیں خود کرنی ہے۔ اب ابابیلوں کا لشکر نہیں آنے والا، کسی شاعر نے کہا تھا، لیکن ابابیل چڑیے کا نام نہیں ہے، بلکہ جھنڈ کو، جو چڑیوں کا جھنڈ ہوتا ہے اس کو ابابیل کہا جاتا ہے۔ جس لشکر پر ٹھیکری جیسے پتھر گرا، چھوٹے چھوٹے پتھر گرائے، اور اللہ نے ان لوگوں کو ایسا بنا دیا جیسے کھائے ہوئے بھوسے ہیں۔ آپ قرآن کریم کی اس سورہ کو پڑھیے، ایک سورہ اسی کے نام سے ہی ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اللہ تعالیٰ نے ان کی چال کو ناکام نہیں کر دیا؟
اس کے بعد آگے کہا گیا کس طریقے سے پتھر برسا رہے تھے اور سب کو ایک دم کھائے ہوئے بھوسے کی طرح بنا دیا۔ ہر چڑیا کے پاس کہا جاتا ہے 3 کنکڑیاں تھی، ایک چونچ میں اور 2 پنجوں میں، جس کو جہاں لگا بس وہ وہیں ختم ہو گیا، اس کا جسم کٹنا شروع ہو گیا، وہ وہیں مر جاتا۔ پھر اس کے بعد لشکر میں اس طریقے سے بھگدڑ مچ گئی، اب کہاں بھاگے، کہاں جائے؟ پھر اسی طریقے سے ہر شخص دوسرے کو رونتتا ہوا کچلتا ہوا آگے نکل گیا، بس اپنی جان پڑی ہوئی ہے، کیا کرے، کہاں جائے؟ جو جہاں جا رہا وہیں مر رہا ہے۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے ابرہہ پر ایسی آفت بھیج دی کہ اس کی انگلیوں کے پور تر جھڑ گئے، انگلیوں کا جو پور ہے وہ سب جھڑ گئے، اور وہ صنعاء پہنچتے پہنچتے جو یمن کی راجدھانی ہے وہیں وہ ختم ہو گیا، مر گیا، اس کا دل باہر نکل آیا، سینہ پھٹ گیا، وہ مر گیا۔ ابرہہ کے اس حملے کے ڈر سے مکہ والوں میں اتنی ہیبت تھی کہ ابرہہ آ رہا ہے، لشکر لے کر آ رہا ہے، 60,000 کا لشکر ہے، وہ لوگ ڈر کے مارے پہاڑوں میں گھس گئے۔ کہا یہ بھی جاتا ہے کہ ابرہہ نے مکہ والوں کے کچھ اونٹ لے لیے، کچھ جانور پکڑ لیے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے کچھ اونٹ کو ان لوگوں نے پکڑ لیا۔ اب یہ سوچ رہے تھے کہ عبد المطلب ان سے بات کرنے کے لیے آئیں گے، لیکن عبد المطلب آئے بات کرنے کے لیے، یہ بھی کہا جاتا ہے، لیکن عبد المطلب نے یہ بات نہیں کی کہ خانہ کعبہ پر آپ چڑھائی مت کیجئے، بیت اللہ کو مت ڈھائیے۔ اس سلسلے میں ہو سکتا بات ہوئی ہوگی، واللہ عالم، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ نے جو ہمارے اونٹ کو لے لیا ہے اس اونٹ کو واپس کر دیجئے۔ ابرہہ یہ سوچ رہا تھا کہ وہ خانہ کعبہ کے سلسلے میں بات کریں گے، تو کہا ارے آپ نے تو خانہ کعبہ کے بارے میں بات نہیں کی، تو بولے جس کا گھر ہے وہ اس کی حفاظت کر لے گا، یہ جانور میرے جانور ہیں، پلیز آپ ہمارے جانور واپس کر دیجئے۔ یہ واقعہ زیادہ تر سیرت کے لوگوں نے ذکر کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 50 یا 55 دن پہلے کا ہے۔ جب لوگوں کو پتہ یہ چلا کہ اب سب لوگ واپس جا چکے ہیں، کیا سب مر گئے ہیں، مکہ تک نہیں پہنچ سکے، تو وہ لوگ جو گھاٹیوں میں پہاڑوں میں چھپ گئے تھے اطمینان کی سانس لی اور وہ لوگ مکہ اپنے گھروں میں واپس آ گئے۔ یہ واقعہ 571 عیسوی کا ہے، 571 عیسوی کا ہے، یہ فروری کے اخیر کا ہے یا مارچ کے شروع کا ہے۔ یہ ایک ایسی نشانی تھی، یہ بتانا تھا کہ اب اللہ نے اپنے نبی کے لیے اور اپنے کعبہ کے لیے نشانی دکھا دی ہے کہ یہ کس کے ہاتھ میں جانے والا ہے، کیونکہ بیت المقدس کو دیکھیے، اہل اسلام کا پہلے یہ قبلہ تھا، وہاں کے باشندے بھی مسلمان تھے، اس کے باوجود اس پر اللہ نے دشمن یعنی مشرکین کا تسلط کر دیا تھا، جیسا کہ بخت نصر وغیرہ نے حملہ کیا تھا 587 قبل از مسیح میں، پھر اہل روما کے قبضے میں رہا 70 عیسوی میں۔ لیکن اس کے برخلاف کعبہ کے اوپر عیسائیوں نے کوشش کی، لیکن کسی طریقے سے ان کا تسلط نہیں ہو سکا، وہ فتح نہیں کر سکے، خانہ کعبہ تک نہیں آ سکے۔ تو اب یہ بتانا مقصود ہے کہ آخری نبی آنے والے ہیں، جبکہ اس وقت کیا تھا، کتنے لوگ مسلمان رہے ہوں گے، چند ہی لوگ رہے ہوں گے ہو سکتا ہے، اور کعبہ کے باشندے جو تھے، دیکھ بھال کرنے والے تھے، وہ تو مشرک تھے، ایک اللہ کو ماننے والے نہیں تھے۔ پھر اسی طریقے سے یہ واقعہ پوری دنیا میں پھیل گیا، ارے ہاتھی والوں کے ساتھ ایسا ہوا، ابرہہ کے ساتھ ایسا ہوا، خانہ کعبہ پر چڑھائی کرنے کے لیے گئے تھے لیکن وہ لوگ سب مر گئے۔ تو یہ واقعہ عرب کے اندر اور دوسری دنیا میں بھی کافی مشہور ہو گیا، یہاں تک کہ روم، فارس، جس کو ابھی ایران وغیرہ کا علاقہ کہا جاتا ہے، وہاں تک یہ بات پہنچ گئی، کیونکہ حبشہ کا رومیوں سے بڑا گہرا تعلق تھا، اور دوسری طرف فارسیوں کی نظر رومیوں پر برابر رہتی تھی، اور وہ رومی اور ان کے حلیفوں کے ساتھ پیش آنے والے واقعات کا برابر جائزہ لیتے رہتے تھے کہ کیا ہو رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس واقعہ کے بعد سے اہل فارس والوں نے، ایران والوں نے نہایت تیزی کے ساتھ یمن پر قبضہ کر لیا۔ اس سے پہلے یمن پر قبضہ عیسائیوں کا تھا، اس لیے وہ عیسائی گورنر جنرل تھا ابرہہ، اور ایران والے جو تھے یہ آگ پوجتے تھے، اور ان سے محبت تھی مکہ والوں کی، جو مکہ کے باشندے تھے، کیونکہ وہ لوگ شرک کرتے تھے، تو اس لیے ان سے محبت تھی۔ اور یمن میں جو لوگ تھے اس زمانے میں وہ عیسائی لوگ تھے، کرسچن لوگ تھے، اور وہ حملہ کرنا چاہتے تھے۔ تو فارس والوں نے، کیونکہ یہ مشرکین مکہ کے ساتھ ان کا ساٹھ گانٹھ تھا، ایک طریقے کا لگاؤ تھا، وہ آگ کی پوجا کرتے تھے، یہ لوگ 360 بتوں کے پجاری تھے، تو کوشش کر کے دھیرے دھیرے یمن پر ان لوگوں نے قبضہ کر لیا۔
اس واقعے کی وجہ سے دنیا کے اندر مکہ والوں کی ایک عظمت بیٹھ گئی کہ اللہ کے نزدیک یہ لوگ کتنے محبوب ہیں، کتنے پیارے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی حفاظت کی ہے، بیت اللہ کی حفاظت کی ہے۔ تو واقعہ فیل کے تعلق سے یہ چند باتیں تھیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 50 اور 55 دن پہلے کا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ کی نشست میں ہم اور آپ اور سنیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے بارے میں۔ آج بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين